ہمیں یہ حکم کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے سمجھ کے پڑھی جائے. جی سر. سر نماز شروع کرتے ہیں ہم الحمدللہ سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، ٹھیک ہے جی. ہم مطلب دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد یکدم اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، جی تو حضرت اس میں لفظ آ گیا کہو اے لوگو. اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، امام صاحب یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو چلے سمجھ آتی ہے کہ پیچھے جو امتی کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مقتدی جو نماز ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تو سمجھ آ جاتی ہے. اگر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور بیچ میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں، تو اس کے میں کس کو وہ لفظ کہہ رہا ہوں نماز میں، جو میں تو یہ بیسیکلی بڑی دیر سے جس وجہ تو سے یہ آپ کو تو زحمت دی ہے بیسیکلی. تو آپ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ اس طرح میرے سے گفتگو کرو، اس طرح میرے سے بات کرو. تو قلب کا توجہ اللہ کی جانب ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کے حال جانتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بولا ہے. اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں، اور یہ ذکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش عبادت کے طور پر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قل هو اللہ. ہم کسی کو حکم نہیں دیتے، نہیں کہ کسی کا حکم دیتے، نہیں، یہ ہمارا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. میں جب کہتا ہوں قل هو اللہ احد، میں کسی کو حکم نہیں دیکھ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے عبد سے کہا، اس نے مجھ سے فرمایا. مجھ روسیا سے اللہ نے خطاب کیا کہ اے میرے بندے اس طرح بولو. اللہ کی نماز میں کبھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے، کبھی وہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور کبھی میں اس سے بات کرتا ہوں. کہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے قل هو اللہ احد، جب میں اسے بات کرتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ اس میں یا سورہ حمد میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو اللہ احد، اب میرا رب جو ہے مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ نماز ایک گفتگو ہے، مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور نماز جماعت میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ حضرت امام جماعت وہ نمازیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بولو اللہ احد. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بولے. میں جو آپ کی اب بات سے مطلب لیا ہے کہ نماز میں کچھ ہم اللہ کی طرف سے بیان فرما رہے ہیں اور کچھ اپنی طرف سے. اللہ تعالی بندہ اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے. جی ہاں، بندہ اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے. اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے اور ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. حضرت اس نماز کے اوپر کوئی ڈیٹیل ویڈیو آپ دینا سر، مطلب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. مطلب انشاءاللہ اگر انشاءاللہ. میں اس کو مطلب سائنٹیفکلی اگر اس کو میں اپنے مطلب چیک کروں، اگر کوئی میرے سے کویشچن کرتا ہے برین کے اوپر کچھ لکھو، ہارٹ کے اوپر کچھ لکھو، اب میں برین کے اوپر لکھتے لکھتے یکدم ہارٹ کے اوپر لکھ دوں یا لنگس کے اوپر لکھ دوں، کڈنی کے اوپر لکھ دوں، سر وہ اس چیز کی پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی. جو میرے نزدیک جو چیز کی دعا، نماز دعا ہے، ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور نماز کے درمیان میں یکدم یا مطلب ہم کبھی مومنوں کو خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت اس میں تھوڑی سی کنفلکشن ہے، تو حضرت کبھی آپ کنفلیکشن اس کوئی نہیں ہے تھوڑی بھائی، سی سب مسلمان یہ نماز پڑھتے ڈیٹیل ہیں. میں. جی سب یہ جی نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. جب ہم سورہ پڑھتے ہیں نا تو یہ قرآن مجید کا سورہ پڑھ کے کہتے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی اللہ کا فرمان ہے تو ہم اللہ کا فرمان سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے نا. اللہ کا جی فرمان بالکل سمجھ. بالکل. اب اس میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن جب میں ابھی دیکھ میں ویسے بھی قرآن پڑھتا ہوں نا، اللہ کے سامنے بیٹھ کے قبل و رخ ہو کے وضو کر کے میں بیٹھتا ہوں، تلاوت جی کرتا ہوں. بالکل. تو یہ عبادت ہے، یہ بالکل اللہ کی عبادت ہے. وہ سارا کلام اللہ کا ہے. میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں تو وہ عبادت ہے. بل اس کو میں جتنا حضور ذہن کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ پڑھوں گا، جتنا میں اس پہ تدبر کروں گا، جتنا میں اس میں مجھے خشوع آئے گی، رقت آئے گی، تو اللہ کا کلام. اوکے، تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر. ڈاکٹر صاحب سر بہت سلامت مہربانی رہو، بہت مہربانی. سر.